بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد وقاص خان اور آپ سے ایک انتہائی اہم مسئلے پر مخاطب ہوں۔ الحاد اور ملحدین یہ آج کے سوشل میڈیا کا چیلنج ہے۔ سرویز بتا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر 24% افراد ایسے ہیں جو یا تو متشکک ہیں یعنی ایگنوسٹک ہیں، اور یا پھر ملحد ہیں یعنی ایتھیسٹ ہیں، اور یہ نوجوان نسل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں اور انہیں بدراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ الحاد اس لحاظ سے تہی دامن ہے کہ اس کے پاس اپنا کوئی بیانیہ نہیں ہے، اپنے کوئی دلائل نہیں ہے۔ انہوں نے یا تو مستشرقین کے رطب و یابس کی جو ہے وہ جگالی شروع کی ہوئی ہے، اور جو پرانی شراب ہے اسے نئے برانڈ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اگرچہ مستشرقین کی ان تمام اعتراضات کا کافی و شافی جواب ہر دور میں مسلمان علماء دیتے رہے، اور یا پھر مسلمانوں کی وہ کتابیں ہیں جس میں بہت سارے اقوال ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ شاذ اقوال بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کچھ ضعیف اور کمزور باتیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ مسلمانوں کی ان کتب کے ان کمزور باتوں کو اٹھا کر اس پر ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں بیٹھے ہوئے بعض ملحدین جو اردو خواہ ہیں اور اردو بولتے ہیں، اور پھر وہ اردو میں اپنے ویڈیوز بناتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کے ساتھ اور اسلام کے بارے میں اور خدا کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ خود انہیں معلوم ہے کہ ان کے دلائل کھوکھلے ہیں، بودے ہیں، کمزور ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ انہیں سوشل میڈیا کی ایک طاقت حاصل ہے، اور ان کی ایک فین فالوئنگ ہے جس کی بنیاد پر ان کی بات دور تک پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا یہ ایک ایسا محاذ ہے کہ جس کو کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اپنے نوجوان نسل کو ان کے لیے نرم چارہ نہیں بنایا جا سکتا۔ لہٰذا اس پر مختلف لوگ بات کرتے ہیں، مختلف علماء اس پر بات کرتے ہیں۔ ایک طالب علم کے طور پر میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہم سے بن پڑ سکتا ہے اس کا مقابلہ کریں۔ اس لیے اس کے لیے ہم نے ایک ٹاک سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جسے ہم قرآن ٹاک کہیں گے، اور اس میں انہی سوالات کا مدلل طریقے سے جواب دیں گے، منطقی طریقے سے جواب دیں گے۔ دیکھیے، سوال کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اور سوال کرنے سے روکنا بھی نہیں چاہیے، اور نوجوان نسل کے چبھتے ہوئے اور تند و تیز سوالات ان سے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، بلکہ انہیں سامنے سے ایڈریس کرنا چاہیے، اور ان کو بٹھا کر اچھے طریقے سے انگیج کرنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ ہو، اور کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے کہ جس کو ایڈریس نہ کیا جا سکے، اور کوئی ایسی غلط فہمی نہیں ہے جسے دور نہ کیا جا سکے۔ قرآن ٹاک کی اس سیریز میں بنیادی طور پر انہی سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ قرآن پاک کے متعلق جو بنیادی حقائق ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، قرآن کی جو قرأتیں ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے گی، اور قرآن پاک کی جو مختلف آیات ہیں ان کی جو تشریح ہے ان کے حوالے سے بات کی جائے گی، قرآن پاک کی جو معجزاتی پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا، اور نوجوان نسل کو قرآن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی اور جوڑنے کی کوشش کی جائے گی، انہیں قرآن کے سائے میں لانے کی کوشش کی جائے گی۔ پھر ان کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب بھی دینے کی کوشش کی جائے گی، ان کے سوالات کو دراصل ویلکم کیا جائے گا۔ لہٰذا اس ٹاک سیریز میں ہمارے مخاطب بنیادی طور پر تو نوجوان ہیں، اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی ہمارے مخاطب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اساتذہ بھی ہمارے مخاطب ہیں۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ اور والدین ان دونوں کا بہت اہم رول اور کردار ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک نوجوان یا تو اپنے والدین سے متاثر ہوتا ہے اور یا اساتذہ سے متاثر ہوتا ہے، اور استاذ کا کردار جو ہے وہ ایک لحاظ سے والدین سے آگے بڑھ کر ہوتا ہے۔ لہٰذا اساتذہ بھی اس میں ہمارے مخاطب ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ اساتذہ کو بھی انگیج کریں، ان کے سوالات کو بھی ایڈریس کریں، اور ان کو اپنے ساتھ لے کر ایک مہم کی صورت میں الحاد کا مقابلہ کیا جائے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہوگی کہ ہماری اس ٹاک سیریز کو خود بھی ملاحظہ کریں، نوجوانوں تک بھی پہنچائیں، اساتذہ تک بھی پہنچائیں، اور اس کے نشر میں اور اس کے ابلاغ میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اس کو فالو کرنا پڑے تو فالو کریں، اس کو شیئر کرنا پڑے تو شیئر کریں، ٹیگ کرنا پڑے تو ٹیگ کریں، اور
جہاں تک ہمارا چراغ جلانے کا یہ کام ہے اور روشنی پھیلانے کا یہ کام ہے اور خیر کا یہ پیغام پہنچانے کا یہ کام ہے، اور بلغوا انی ولو آیا کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس کے مصداق ہم اگر اپنا کام کریں گے، روشنی پھیلائیں گے، تو انشاءاللہ اندھیرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روشنی کا مقابلہ کر سکے۔ روشنی ہی پریویل کرتی ہے، روشنی ہی سروائیو کرتی ہے، روشنی ہی کے لیے فتح ہے، اور روشنی ہی کے لیے بالآخر کامیابی ہے، اور اندھیروں نے چھٹنا ہے، بھاگنا ہے اور ختم ہونا ہے۔ بہت شکریہ۔